آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ اگرچہ اب یہ دونوں قانون بن چکے ہیں، لیکن آج صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے ایک ٹویٹ کر کے یہ کہا کہ انہوں نے اس قانون کی منظوری نہیں دی ہے۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ جو بل ہیں یہ انہوں نے واپس کر دیے تھے جو 10 دن کی جو مطلوبہ مدت ہے اس کے اندر اندر، اور باقاعدہ طور پہ عملے نے ان کو یہ یقین دہانی بھی کرائی تھی کہ یہ بل واپس بھیجے جا چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ صدر نے اس قانون کی منظوری دی بغیر یہ بل جو تھے یہ واپس کر دیے تھے۔ اب چند ایک سوالات اٹھتے ہیں کہ کیا اس کے باوجود یہ قانون کا حصہ بن چکے ہیں یا نہیں۔ اس میں چند ایک ٹیکنیکل چیزیں ہیں جس پر لوگ شاید بحث کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور یا ان کو اس بارے میں علم نہیں ہے۔ آئین کی شق 75 کے تحت صدر پاکستان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ جب ان کے پاس اس قسم کے بل آتے ہیں تو وہ اس کی 10 دن کے اندر یا تو منظوری دے اور یا 10 دن کے اندر اس بل کو ریکنسیڈریشن کے لیے واپس کر دے، اور یا اس میں جو اس کے اعتراضات ہیں وہ لگا کے اس کو واپس کر دیں۔ آئین میں آرٹیکل جو 75 ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ صدر پاکستان ایک میسج کے ذریعے اس بل کو، کوئی بھی بل ہو، اس کو واپس بھیج سکتے ہیں۔ اس میں یہ قطع نہیں لکھا کہ وہ اس پہ نوٹ لکھیں گے، وہ اس کی باقاعدہ طور پر سمری میں اس کا ذکر کریں گے، یہ نہیں لکھا۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ جو اعتراضات اگر وہ لگاتے ہیں، وہ پوری ریکنسیڈریشن کے لیے اگر پورا بل واپس نہیں کرتے اور اس پہ اس کے چند نکات پر وہ اعتراضات لگاتے ہیں تو اس کا ذکر اس میسج میں وہ اس کا کریں گے، اس کا ذکر کریں گے۔ لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ میسج ہے، یہ نہیں لکھا کہ نوٹ، یا یہ نہیں لکھا کہ ان رائٹنگ۔ اب اگر صدر پاکستان اپنے عملے سے یہ کہتا ہے کہ یہ جو بل میرے پاس بھیجا گیا ہے اس کو واپس بھیج دو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کورنگ لیٹر بنے گا اس پہ صدر پاکستان کا دستخط ہوگا، کیونکہ جو بھی عموماً جو کرسپانڈنس ہوتی ہے، سرکاری کرسپانڈنس ہوتی ہے، مثال کے طور پر کسی سیکرٹری کی جانب سے کوئی کرسپانڈنس ہوتی ہے تو اس پہ سیکرٹری کا دستخط نہیں ہوتا۔ ڈی او لیٹر میں البتہ باقاعدہ طور پہ وہ جو ہیڈ ہوتا ہے، وہ گورنر بھی ہو سکتا ہے، وہ وزیر بھی ہو سکتا ہے، وہ وزیر اعلیٰ بھی ہو سکتا ہے، صدر پاکستان بھی ہوتا ہے، اس میں باقاعدہ طور پہ نہ صرف دستخط ہوتا ہے بلکہ جس کو ایڈریس ہوتا ہے اس کا باقاعدہ نام بھی ہوتا ہے۔ لیکن اس قسم کی کرسپانڈنس وہ اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اس کرسپانڈنس میں، اس میں لکھا ہوتا ہے آئی ایم ڈائریکٹڈ ٹو فارورڈ، آئی ایم ڈائریکٹڈ ٹو ریفر ٹو دس لیٹر نمبر، تو وہ کورنگ لیٹر کے ساتھ وہ اس کو بھیج دیتے ہیں، اور اس پہ ضروری نہیں ہے کہ کسی بڑے گریڈ کے افسر کا دستخط ہو، وہ کوئی بھی گریڈ 17 کا ایک سیکشن آفیسر بھی وہ متعلقہ ادارے کے پاس بھیج سکتا ہے۔ تو اس پہ یہ کہنا ہے کہ اس پہ صدر نے جو اعتراضات لکھے ہیں اس پہ اس کا دستخط نہیں ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ تحریری طور پر یہ لازمی طور پر وہ بھیجا گیا اور اس پہ یہ لکھا گیا ہو کہ ریکنسیڈریشن کے لیے بھیجا گیا، کیونکہ جو شک ہے اس میں واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ ریکنسیڈریشن کے لیے وہ اس کی وہ میسج دے کے وہ کر سکتا ہے کہ بھئی اس کو ریکنسیڈر کیا جائے، پورا بل ریکنسیڈر کیا جائے۔ اب جو 10 دنوں کی بات ہے وہ اس کے 2 راؤنڈ ہے۔ پہلے راؤنڈ میں 10 دنوں کی جو بات ہے جس کو غلط انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے، اور شاید وزارت قانون نے بھی غلطی سے یہ سمجھ لیا ہے کہ پہلے راؤنڈ میں چونکہ صدر عارف علوی نے اس بل کو 10 دن کے اندر اندر سائن نہیں کیا تو اس لیے قانون کا حصہ بن گیا، جو غلط ہے۔ اسی شک کی جو ذیلی شک ہے 2، اس میں صاف طور پہ لکھا گیا ہے کہ اگر صدر پاکستان کی جانب سے یہ بل واپس آتا ہے تو اور اس کی منظوری نہیں دی جاتی تو اس کو علیحدہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں پیش کرنے کی بجائے اس کو جوائنٹ سیشن میں پیش کرنا ضروری ہے، اور اکثریت اس کی منظوری دے گی تو اس کے بعد یہ بل ایک بار پھر صدر کے پاس بھیجا جائے گا۔ اب جو 10 دنوں والی جو بات ہے وہ یہاں پہ صاف طور پہ ذکر ہے کہ اگر صدر پاکستان 10 دنوں کے اندر اندر اس پہ دستخط کر لیں اور اس کی منظوری دے تو یہ قانون بن جائے گا، اور اگر 10 دنوں کے اندر اندر اس پر دستخط نہ کرے تو بھی یہ سمجھا جائے گا کہ اب یہ قانون ہے اور یہ بل نہیں رہا، اور خود بخود وہ قانون کا حصہ بن جائے گا، اور اس کی گزٹ نوٹیفیکیشن کرنا بھی حکومت ہی کی ذمہ داری ہے، جو وزارت قانون ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ لیکن یہ جو 10 دنوں کی پہلی شرط ہے وہ صرف اس لیے ہے، جو پہلے راؤنڈ میں 10 دنوں کا ذکر کیا گیا وہ صرف اس لیے ہے کہ صدر جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی وجہ سے کسی قانون پر جب اس کے پاس آئے گا تو اس پہ بیٹھ جائے۔
اس لیے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ 10 دنوں کے اندر اندر وہ واپس بھیجے گا. یہ نہیں کہے گا کہ 10 دنوں کے اندر اندر وہ قانون کا حصہ بنے گا. اور 10 دنوں کی شرط اس لیے ہے کہ زیادہ اس میں ڈیلے نہ ہو. اگر واپس بھی ہونا ہے تو وہ 10 دنوں کے اندر واپس چلا جائے تاکہ قانون بننے میں بے جا طور پہ تاخیر نہ ہو. یہ 10 دنوں کی قانون بننے کی جو شرط کی بات ہے یہ دوسرے راؤنڈ میں ہے، اور وہ صرف تب ہے کہ جب جوائنٹ سیشن سے اس کی منظوری ہو. چونکہ اس بل کی جو آفیشیل سیکرٹ بل ہے اور جو آرمی بل ہے اس کی جوائنٹ سیشن سے منظوری نہیں لی گئی ہے. اب جب صدر کی طرف سے یہ واپس آیا تھا تو چاہیے تھا کہ اس کو جوائنٹ سیشن میں پیش کر دیا جاتا. اس کے بعد ہی اس کو اگر صدر پاکستان کے پاس بھیجا جاتا اور 10 دنوں میں اسے واپس وہ نہ آتا تو اس کا مطلب یہ ہے اس کی منظوری نہ دی جاتی تو وہ قانون کا حصہ بن جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قانون بننے کی جو شکوک و شبہات ہیں وہ ابھی کلیئر ہیں. جو سپریم کورٹ نے یہ مسئلہ حل کرنا ہے. لیکن اب جو ایک اور بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر صدر پاکستان کا حکم کوئی نہ مانے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کل کوئی بیوروکریٹ ہوگا، کوئی چیف سیکرٹری ہوگا یا کوئی وزیر یا الیکٹڈ گورنمنٹ کا کوئی بندہ ہوگا تو اس کا حکم بھی کوئی نہیں مانے گا تو کوئی بات نہیں ہے. یہ تو بڑی آسان سی بات ہوگی کہ اگر میں ایک کام ہے اس میں رکاوٹ ڈالنا چاہوں گا تو میں حکم نہیں مانوں گا، اور جب حکم نہ مانے کی کوئی سزا ہی نہ ہو تو پھر تو اس طرح سے نظام چلنا شاید ممکن نہ رہے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ صدر پاکستان نے یہ ذکر تو ضرور کیا ہے کہ اس کے عملے نے اس بل کو شاید واپس نہیں بھیجا اور یا اس کے حکم عدولی کی ہے، لیکن یہ ذکر انہوں نے نہیں کیا کہ عملے میں وہ کون لوگ تھے جو اس راہ میں حائل ہو گئے اور یہ قانون بن گیا. وزارت قانون کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ 10 دن پورے ہو گئے ہیں تو اس لیے یہ قانون کا حصہ بن گیا ہے، لیکن ان کو یہ بات بھی اس کی وضاحت کرنی ہوگی کہ آرٹیکل 75 کے سب سیکشن 2 میں جو ذکر موجود ہے کہ وہ جوائنٹ سیشن کی منظوری کے 10 دن کے بعد وہ قانون کا حصہ بن سکتا ہے، اس پہ بھی ان کو وضاحت دینی ہوگی. ورنہ اگر ایسے قانون بنتے رہے جس پر لوگوں کے شکوک و شبہات ہوں تو پھر ایسے قوانین کی پاسداری کرنا بھی لوگوں کے لیے اگر مشکل نہیں ہوگا تو وہ کم از کم اس بات پہ ضرور سوچیں گے کہ یہ قانون جو ہیں یہ اس طریقے سے نہیں بنے جس کا طریقہ کار ہے اور جس کا طریقہ کار پاکستان کی آئین میں واضح طور پر درج ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ایک اچھا بیان آیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کا فیصلہ عدالت سے کروائیں گے. عدالت میں جب یہ فیصلہ جائے گا تو ظاہر ہے اس بارے میں واضح طور پر پتہ چل جائے گا کہ کیا صدر پاکستان نے جو قدم اٹھایا ہے وہ آئین کے مطابق ہے اور کیا اس پر جو اس بل کو قانون بنایا گیا کیا یہ آئینی پاکستان کے روح کے عین مطابق ہے یا نہیں. سپریم کورٹ اب اگر پاکستان تحریک انصاف یہ اچھا کام کر کے سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کرتی ہے تو یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ کیا یہ غلطی صدر مملکت کی ہے اور یا اس عملے کی ہے جنہوں نے یہ غفلت کی ہے. رہی بات بعض سیاستدانوں کی جانب سے عارف علوی کی استعفی کی ہے تو یہ تو بڑی عجیب سی بات اس لیے ہے کہ اگر کوئی کسی کی حکم عدولی کرتا ہے اور یا کوئی افسر یا کوئی صدر یا کوئی آئینی سربراہ اپنا حکم منوانے میں ناکام ہو جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کے ماتحت کو سزا دی جائے کوئی اس سے یہ مطالبہ کرے گا کہ آپ استعفیٰ دے دیں. یہ ذرا سوچنے والی بات ہے. اجازت دیں. خدا حافظ.